أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پر قرآن لکھ دیا جائے، علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پر قرآن لکھ دیا جائے، جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، وہاں وہاں پر میں قربان لکھ دیا جائے، وہاں وہاں پر میں قربان لکھ دیا جائے۔ علی کو جاننا پہچاننا نہیں آساں، علی کو جاننا پہچاننا نہیں آساں، ہے سخت آپ کا عرفان لکھ دیا جائے، ہے سخت آپ کا عرفان لکھ دیا جائے۔ جہاں بھی لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، جہاں بھی لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے۔ علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میثم، علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میثم، بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے، بس ایک لفظ میں احسان۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الملتخبین الملتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ حضرت اس وقت سورہ انسان جو قرآن کا 76واں سورہ ہے اس کی شروع کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب انسان ذکر کے لائق بھی نہیں تھا، انسان ذکر کے لائق بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے یعنی ملے جلے نطفے سے خلق کیا اور انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا، یعنی دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا۔ عزیزو قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ اس بات پر توجہ کریں کہ ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں؟ کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم لفظ آپ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم بے تکلف ہوتے ہیں، اس سے لفظ تم کا استعمال کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ کسی کو یا یوں کہا جائے کہ کم سے کم جن علاقوں میں یا جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس شہر میں ان علاقوں میں کسی کو لفظ تو سے مخاطب کرنا صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے۔ انداز گفتگو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں مشکل میں گرفتار ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے ہے، تم ہمیں یہ چیز مہیا کرا دو۔ کسی کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا کہ تو میری مدد کر، تو میری اس مشکل کو آسان کر،
تو اس میں میری امداد کر۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہا ہم لفظ آپ کا، لفظ تم کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ تہذیب کے دائرے میں الفاظ آتے ہیں۔ لفظ تو کا استعمال کر کے کسی کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ کہا لفظ تو کا استعمال کر کے کسی کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ اگر اس مسئلے کو دیکھیے کہ جب اللہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لفظ آپ کا استعمال نہیں کرتے، لفظ تم کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ کس لفظ کا استعمال کرتے ہیں؟ کہا لفظ تو کا استعمال کیا جاتا ہے، لفظ تو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے کسی شخص کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہو اور اللہ سے کہہ رہا ہو کہ پروردگار آپ مجھے دولت عطا فرمائیے، پروردگار آپ مجھے عزت عطا فرمائیے۔ کسی کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور لفظ تم کا استعمال کر رہا ہو کہ پروردگار تم میری مدد کرو، تم میری امداد کو آؤ۔ کہانی ایسے نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ انداز گفتگو یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری امداد کر، پروردگار تو میری مدد کر، پروردگار مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو مجھے اس چیز کو مہیا کرا دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتے ہیں، اور جب اللہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بدتمیزی پر اتر آتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ ہم اللہ کو لائق احترام نہیں سمجھتے؟ کہانی بات یہ نہیں ہے۔ کہ پھر بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ہم لفظ آپ کا اور لفظ تم کا استعمال اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں کسی اور ذات کی شرکت کا شائبہ نظر آتا ہے، کسی اور ذات کی شرکت کا شائبہ نظر آتا ہے۔ لیکن لفظ تو میں کسی اور ذات کی شرکت کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا جب ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں تو لفظ تو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم لفظ تو کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے عقیدہ توحید کے آئینے کو میلا نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ تو عزیزوں دیکھیے کہ جب ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ جہاں پر بھی اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہاں پر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ جس سے فرد واحد مراد ہے۔ کہا یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہا یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ قرآن پڑھیں، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ کو قرآن میں کئی جگہ پر ایسے الفاظ ملیں گے کہ جس سے فرد واحد مراد ہیں، لیکن کئی جگہ پر آپ کو ایسے صیغے ملیں گے کہ جو جمع کے صیغے ہیں، جنہیں جمع متکلم کے صیغے کہا جاتا ہے۔ جمع کے صیغے ہیں اور دوسرے صیغے کون سے ہیں؟ کہ ایسے صیغے جس سے فرد واحد مراد ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جمع کے صیغے کا استعمال کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ اپنی شان میں شرک کر رہا ہے؟ کہ نہیں صاحب، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، میں نے نازل نہیں کیا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور آگے بڑھیے، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، میں نے آپ کو کوثر عطا نہیں کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور آگے بڑھیے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، میں نہیں ہوں اس ذکر کا نازل کرنے والا، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور آگے بڑھیے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، قلنا کے معنی کیا ہے؟ میں نے نہیں کہا، قلنا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا۔ قلنا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری آیات قرآن ہی کی تو ہیں؟ کہاں یہ ساری آیات قرآن کی ہیں؟ ان ساری آیات میں یہ جو جمع متکلم کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنی شان میں شرک کر رہا ہے؟ کہا نہیں صاحب، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے علماء نے خطبہ نے ذاکرین میں اس بارے میں بہت سی علتیں بیان کی، بہت سی وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ ان تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں پر بھی جمع کے صیغے کا استعمال ہوا ہے وہاں پر اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا۔ ایسو سمجھیے اس بات کو کہ کسی کو وسیلہ بنایا۔ جب اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا تب وہاں پر جمع کے صیغے کا استعمال کیا گیا۔ اب ان ساری آیات کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں پہ جمع کے صیغے کا استعمال ہے، کہاں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے۔ تو اب اگر اللہ نے وسیلہ بنایا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا وسیلہ کس کو بنایا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے جو وسیلہ بنایا ہے وہ اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا۔ کیوں جبرائیل کو وسیلہ بنایا؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ جبرائیل تھے کہ جو اللہ سے قرآن لے کر آتے تھے اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، انا آتینا کل کوثر،
میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ کوثر میں مراد کون ہے اور یہاں پر ہم سے مراد کون ہے. بہرحال اور آگے بڑھیے. اب آیت کیا ہے؟ کہ نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. یہاں پر جمع کے صیغے کا استعمال ہے. کہاں جمع کے صیغے کا استعمال ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو یہاں پر جمع کے صیغے کا استعمال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا، اللہ نے کسی کو وسیلہ قرار دیا. تو اب یہاں پہ وسیلہ کس کو قرار دیا؟ کہ یہاں پر بھی وسیلہ جبرائیل کو سمجھا جائے گا. کیوں وسیلہ جبرائیل کو سمجھا جائے گا؟ اس لیے کیونکہ جبرائیل ہی تو تھے کہ جو اس ذکر کو اللہ سے لے کر آتے تھے اور رسول تک اس ذکر کو پہنچا دیا کرتے تھے. کہاں؟ تو اب یہاں پر ایک بات ماننا پڑے گی کہ اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا. کہاں؟ تو بھئی یہ بات بھی تو ماننا پڑے گی کہ جب نزول قرآن میں اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا تو پھر حفاظت قرآن میں بھی کسی کو وسیلہ بنایا ہوگا. کہا نزول قرآن میں وسیلہ کس کو بنایا؟ کہا جبرائیل کو. کیوں جبرائیل کو وسیلہ بنایا؟ کہا اس لیے کیونکہ وہ معصوم تھے. تو بھیا اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ جب اللہ نزول قرآن میں غیر معصوم کو وسیلہ نہیں بنا سکتا تو حفاظت قرآن میں غیر معصوم کو وسیلہ کیسے بنا لے گا؟ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اور آگے بڑھیے. کیا آیت آپ کے سامنے ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. قُلْنَا کے معنی کیا ہے؟ کہ قُلْنَا کے معنی ہے ہم نے کہا. میں نے نہیں کہا، ہم نے کہا. ہم نے کیا کہا؟ کہ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہے، ابراہیم محفوظ رہے. تو اب یہاں پر بھی جمع کے صیغے کا استعمال ہے. کہاں؟ یہاں پر بھی جمع کے صیغے کا استعمال ہے. کہا یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہوگا. کہاں؟ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا ہے. تو اب یہاں پر وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ کہا جس طرح سے گزشتہ آیات میں ہم نے جبرائیل کو وسیلہ مانا تھا تو کیا اس آیت میں بھی ہم جبرائیل کو وسیلہ مانیں گے؟ اس بات کو سمجھے کہ کیا اس آیت میں یہاں پر بھی ہم جبرائیل کو وسیلہ مانیں گے؟ تو کہا ہاں صاحب یہاں پر بھی جبرائیل کو وسیلہ سمجھا جا سکتا ہے. کہا یہ بات سب کی سمجھ میں آئی؟ کہاں یہ بات سب کی سمجھ میں آئی. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر یہاں پر جبرائیل کو وسیلہ بنا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابراہیم کی خلت کی توہین ہے. یہ ابراہیم کی خلت کی توہین ہے. خلت کی توہین کیوں ہے؟ کہا بھئی کیا آیت ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے کہا کہ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہے. یہ توہین کیسے ہے؟ کہا یہ توہین ایسے ہے کہ واقعہ تو یہی ہے نا کہ جناب ابراہیم جب آگ میں پہنچے تو ایک ایک کر کے تمام ملائکہ ابراہیم کے پاس مدد کے لیے آئے، لیکن ابراہیم نے سب کی مدد سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ جبرائیل مدد کے لیے آئے، جبرائیل کی مدد کے لیے بھی انکار کر دیا. تو اب یہ کہنے والی بات ہوگی نا کہ جس کی مدد سے ابھی انکار کیا تھا اب اسی کے قلنا کہنے کی وجہ سے ان کی جان بچ رہی ہے. کہاں یہ بات بھی سامنے ہے، یہ بات بھی واضح ہے. تو اب کیا کریں؟ کہا اب کیا ہم کسی ایسی شخصیت کو یہاں پر وسیلہ تسلیم کریں کہ جو ابراہیم سے فضیلت میں کم ہو؟ کہا نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہم کسی ایسے کو وسیلہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو ابراہیم سے فضیلت میں کم ہو. پھر کیا کریں؟ کسی ایسے کو وسیلہ تسلیم کریں جو ان سے فضیلت میں ان سے زیادہ ہو. کہا یہی ہمارے پاس ایک راستہ بچتا ہے کہ ہم کسی ایسے کو وسیلہ تسلیم کریں کہ جو ابراہیم سے زیادہ فضیلت میں افضل ہو، جو جبرائیل سے زیادہ فضیلت میں افضل ہو. اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ جبرائیل سے زیادہ فضیلت میں افضل کون ہے، جو سامنے کا واقعہ ہے. کہ کیا سامنے کا واقعہ ہے؟ رسول خدا اور جبرائیل ساتھ میں چلے جا رہے ہیں. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جبرائیل نے کہا کہ یا رسول خدا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر شل ہو جائیں گے، میں زمین پر گر جاؤں گا، لہٰذا اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ اب آگے وہی جائے گا کہ جو فضیلت میں افضل ہے. اب اس مقام پر ہمیں فضیلت میں افضل جبرائیل سے دو لوگ نظر آ رہے ہیں. کون؟ کہا ایک وہ کہ جو آگے جا رہا ہے اور ایک وہ جو آگے بلا رہا ہے. آگے جانے والا کون نظر آیا؟ کہا ختمی مرتبت. اور آگے بلانے والے کون نظر آئے؟ کہا غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قلنا کی منزل پر جو اللہ نے وسیلہ بنایا وہ محمد کو بنایا، جو وسیلہ بنایا وہ علی کو بنایا. میں کہوں گا پروردگار کیا ضرورت تھی محمد اور علی کو وسیلہ بنانے کی؟ تو ہو سکتا ہے آواز آئے کہ تمہیں نہیں معلوم. میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اللہ اللہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا، محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد.
تو عزیزوں دیکھیے کہ پورا واقعہ آپ کے سامنے کیا ہوا. کہا ابراہیم آگ میں پہنچے, کسی طرح کی کوئی پریشانی ابراہیم کو نظر نہیں آتی. یہاں پر ابراہیم کے پاس ایک ایک کر کے ملائکہ آتے گئے, سب نے اپنی اپنی مدد ابراہیم کے سامنے رکھی. جناب ابراہیم نے سب کی مدد سے انکار کر دیا, کہا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ جبرائیل نازل ہوئے, کوئی حاجت ہے, کیا جواب دیا؟ کہا جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر یہ جو ابراہیم نے جواب دیا, یہ ایک مفصل جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی جناب ابراہیم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں یا نہ کہہ دیتے, یس یا نو میں جواب دے دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ کہ جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہاں یا نہ سے کام نہیں چلایا. کیوں نہیں چلایا؟ کہا ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر لوگ ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے کہ بھائی کہنا تو ہاں چاہتے تھے لیکن زبان سے نہ نکل گیا. کیوں؟ کہا اس لیے آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس آگ کا اثر ابراہیم کے ذہن پر ہو گیا تھا, لہذا وہ کہنا تو ہاں چاہتے تھے لیکن زبان سے نہیں نکل گیا. لہٰذا جناب ابراہیم نے ہمیں بتایا کہ اس بات کو سمجھو کہ جب اتنی زبردست آگ کا اثر ابراہیم کے ذہن پر نہیں ہوا تو تھوڑے سے بخار کا اثر فخر ابراہیم کے ذہن پر کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. تو عزیزوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا, مخلوط نطفے سے خلق کیا, ملے جلے نطفے سے خلق کیا. کس کو خلق کیا؟ کہا انسان کو خلق کیا. جب انسان کو خلق کرنے کی بات آئی تو یہاں پر بھی اللہ نے جمع کے صیغے کا استعمال کیا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا. تو اب اللہ نے یہاں پر وسیلہ کس کو بنایا؟ یہاں پر وسیلہ کون ہے؟ بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا. کہاں اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ نے کائنات خلق کی یہ کس انداز سے خلق کی؟ جو کائنات اللہ نے خلق کی, یہ زمین گردش کر رہی ہے, یہ زمین کا فرش بچھا ہے, آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے, ستارے چمک رہے ہیں, یہ کیسے ہوا؟ یہ کائنات کیسے خلق ہوئی؟ اللہ نے مزدور بلائے, کسی کو ٹھیکے پر دیا کہ بھائی تم ایک ایک انچ ناپ کے اس زمین کو خلق کرنا, پھر لوگوں کو بلایا, کہا کہ اس طرح سے زمین کو بنانا, اس کے اندر ایسی مشینری لگا دینا کہ زمین اس طرح سے گردش کرنے لگے. کہا نہیں یہ سب نہیں ہوا. پھر اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ کہا اللہ کن فیکون کا مالک ہے. اللہ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ نے کہا کن اور کام ہو گیا. تو اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ کہا اللہ نے کہا کن, یہ کائنات خلقت میں آ گئی, یہ کائنات خلق ہو گئی, یہ کائنات وجود میں آ گئی. لیکن جب انسان کو خلق کیا تو اللہ نے لفظ کن کا استعمال نہیں کیا. جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو لفظ کن کا استعمال نہیں کیا بلکہ وسیلہ بنایا. کیا اگر اللہ انسان کو وسیلہ نہ بنا کر خالی کن سے خلق کرتا تو انسان خلق نہ ہوتا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اور آسان ہوتا. جہاں پر جتنے افراد کی ضرورت ہے وہاں پر کن کہتا اتنے ہی افراد موجود ہوتے, ان کا رزق میں فراہم کر دیتا. نہ بھی کوئی شہر اوور کراؤڈڈ ہوتا, نہ ہی کوئی شہر انڈر کراؤڈڈ ہوتا, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہوتی. لیکن اللہ نے لفظ کن کا استعمال نہیں کیا بلکہ انسان کو جب خلق کیا تو وسیلے کا استعمال کیا. اللہ نے وسیلے کا استعمال کیا. وسیلے کا استعمال کر کے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو اس بات کو سمجھو کہ جب تم اس کائنات میں بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتے تو میری جنت میں بغیر وسیلے کے کیسے چلے آؤ گے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں دیکھیے کہ یہ وسیلہ ہے. وسیلہ کس کو بنایا؟ کہا ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا. بے شک ہمارے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کا احسان ہم زندگی بھر ان کی خدمت کریں لیکن ان کے احسانات کا بدلہ ہم احسان سے نہیں چکا سکتے. کہا بے شک ہم ایسا نہیں کر سکتے. لیکن کوئی بھی فرقہ ہو, کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو, وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے اسے اپنے گھر سے نکال دے تو پھر نہ اس کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ ہے نہ اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ ہے. تو بھیا ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی خاکی گناہگار باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دے تو نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے نہ آخرت میں کوئی اس کے لیے جگہ ہے, تو پھر اللہ کا رسول جس سے ناراض ہو کے اصلی بزم سے بھگا دے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو عزیزو دیکھیے یہ وسیلہ ہے اور یہ ہے اہل بیت اطہار. لیکن کیا کہا جائے کہ لوگوں کی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, نہیں سمجھ میں آتے تو اہل بیت اطہار نہیں سمجھ میں آتے. اور وہ ظلم اہل بیت اطہار کے اوپر ڈھائے گئے کہ جو بیان سے باہر ہے. ہاں عزیزو اب محرم نزدیک آ رہا ہے, مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا. عزیزو آپ مجھے بتائیں کہ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, کہاں ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, ذاکر ممبر پر ہوتا ہے, ذاکر مجلس پڑھتا ہے, سامعین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, عزادار سامنے بیٹھے ہیں, عزادار
مجلس سن رہے ہیں، کا ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، یہ جو عزادار ہیں یہ گریہ کر رہے ہیں، مصائب پڑھے جا رہے ہیں، عزادار گریہ کر رہے ہیں۔ ہم نے مولا علی کی شہادت بیان کی، لوگ رو رہے ہیں۔ ہم نے امام حسن کی شہادت بیان کی، لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ ہم کربلا کے واقعات بیان کر رہے ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ آقا عباس کے بازو قلم ہوئے، لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا، لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک کوئی ایسا شخص ہے ان سامعین میں یا ان ذاکرین میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ جب کربلا میں سارے واقعات ہوئے تو ہم وہاں موجود تھے؟ کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی اہل بیت کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو ہم گریہ کرتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں روز عاشور امام حسین کے مصائب بیان کر دیے جائیں تو دلوں کا عجیب عالم ہوتا ہے، مومنین سر و سینہ پیٹ پیٹ کے روتے ہیں۔ کیا یہ مومنین جو گریہ کر رہے ہیں یہ کربلا کے میدان میں موجود تھے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مصائب دیکھے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن تب بھی جب بھی ذہن میں یہ سارے مصائب آتے ہیں تو دل پھٹنے لگتا ہے، دل بیٹھنے لگتا ہے، سر و سینہ پیٹ کے مومنین روتے ہیں۔ ہاں جو ذرا محسوس کریے کہ جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارے مصائب یاد آتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ یہ وہ امام تھا کہ جس نے کربلا کے سارے مصائب اپنے سامنے دیکھے۔ ہاں جو امام محمد باقر 5 برس کا سن، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں موجود ہیں، پیروں میں بیڑیاں موجود ہیں، یہ امام محمد باقر ہیں۔ امام محمد باقر نے سارے مصائب اپنے سامنے دیکھے۔ امام محمد باقر نے دیکھا کہ کس طرح سے 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے۔ امام محمد باقر نے دیکھا کہ 7ویں سے خیموں میں پانی بند ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے آتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حاجی امام محمد باقر نے دیکھا کہ صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، جنگ شروع ہوئی۔ امام محمد باقر نے دیکھا کہ کبھی اون محمد کا لاشا آ رہا ہے۔ امام محمد باقر نے قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ امام محمد باقر نے آقا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا۔ امام محمد باقر نے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ حاجی امام محمد باقر نے امام حسین کے گلے پر کند خنجر چلتا ہوا دیکھا۔ امام محمد باقر نے سکینہ کے منہ پر لگتے ہوئے تماچے دیکھے۔ ایسو کیا مصائب بیان ہو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس نے تمام مصائب اپنے سامنے دیکھے ہیں، یہ وہ امام ہے کہ جس نے ہر مصائب اپنے سامنے دیکھا، ہر مصائب کو محسوس کیا۔ کس نے کہا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ کیا مصائب ان کے بیان کیے جائیں؟ کسی نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ہم 2 مناظر ایسے ہیں کہ جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ امام فرماتے ہیں کہ 2 مناظر ایسے ہیں کہ جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور جب بھی وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں ہمارا دل بیٹھنے لگتا ہے، ہم اپنے گریہ کو روک نہیں پاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا وہ کون سے 2 مناظر ہیں؟ کہا ایک منظر تو وہ منظر تھا کہ جب ہماری ماں و بہنوں کو بے مخنع چادر دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا کہ اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں اسیر کیا جا رہا ہے۔ کہا مولا دوسرا موقع کون سا تھا؟ کہا دوسرا موقع وہ موقع تھا کہ جب ہمیں دربار میں لایا گیا اور ہمارے بابا کو زمین پر خاک پر بٹھایا گیا اور یزید ملعون سامنے تخت پر شاہی سے بیٹھا تھا۔ ہاں یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ 2 مناظر ایسے ہیں جو ہم چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہے ہیں۔ امام محمد باقر کی مظلومی کیا بیان ہو، کیا کیا مصائب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ میں دیکھے۔ بس وہی مصائب سن لیں جو ان کے والد نے ان کے لیے بیان کیے ہیں۔ امام سید سجاد بیان کرتے ہیں، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ کربلا سے شام کس عالم میں آئے؟ کربلا سے شام کس عالم میں آئے؟ امام نے فرمایا کہ یہ کیا پوچھ لیا، ہم کربلا سے شام حالت رکوع میں آئے۔ کہا حالت میں رکوع میں آئے ہیں سے کیا مطلب ہے؟ کہا ہم جب کربلا سے چلے اور سارے بچوں کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، ہمارا بیٹا محمد باقر بچا تھا اور ہم بچے تھے، ان کے پاس رسیوں کی کمی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک زنجیر کے ذریعے ہم دونوں کو باندھ دیا۔ کہا مولا اس میں رکوع کے ذریعے کیسے آپ تشریف لائے؟ تو امام کا دل تڑپ گیا۔ کہا تمہیں معلوم ہے اس زنجیر کا ایک حصہ میری گردن میں موجود توق میں باندھا گیا تھا اور دوسرا حصہ محمد باقر کے پاؤں کی بیڑی میں بندھا ہوا تھا۔ آج امام روتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنی گردن سیدھی کرنے کی کوشش کرتا تھا میرا لال محمد باقر جلتی ہوئی زمین پر گر جاتا تھا۔ وعلی و حسین لالا